إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی بھائی، تو کل ہم نے جو ہے آپ کے دروس میں یہ تیسرے سبق کا جو ہے الحروف القمریہ کر لیا تھا. آج جو ہے آپ کا الحروف الشمسیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے. میری اسکرین آ رہی ہے؟ کچھ پرسنل تو نہیں میرا شیئر ہو رہا؟ نہیں ہو رہا مولانا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا آ رہی ہے اسکرین پہ؟ الحروف القمریہ. وہی آ رہا ہے. یہ چیزیں نہیں آ رہی جو میں دیگر اپنے اس پہ کر رہا ہوں. صرف ابھی آپ کے سامنے الحروف القمری آ رہا ہے. جی 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 وہ اچھی چیز ہے. چلیں تو میں ایسے کر سکتا ہوں کام. تو اس میں آپ کے الحروف الشمسیہ ہیں، ہے نا؟ الحروف الشمسیہ. تو یہ بھی آپ کے 14 ہیں کل. پہلا اس میں سے جو ہے وہ ہے آپ کا تا، ہے نا؟ حروف شمسیہ میں سے پہلا آپ کا تا ہے. تو تا آپ کا شمسی ہے پہلا. تو التاجر ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا حرف قمری اور حرف شمسی کہ الف لام جب ہے حرف شمسی سے پہلے آ جائے تو اگر پیچھے والے حرف سے ملانا ہو، مثلا واو ہے اس سے پہلے، تو دونوں کو نہ الف کو پڑھیں گے اور نہ لام کو پڑھیں گے. اس واو کو جو ہے کس سے ملا دیں گے؟ اس تا سے، ہے نا؟ ہے نا؟ تو یہ تھا آپ کا تجوید کے اعتبار سے اس کا رول. اب ترجمے سن لیجیے اور اس کی جمع ہے. التاجر کے آپ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاجر، ہے نا؟ بزنس مین. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ تجار. بتاؤ تاجر کہاں آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے تاجر کہیں؟ اور تجار آیا ہے کہیں؟ کیا سچ سر چھو کران کوئی کہاں؟ تاجرن کی ایک اور جمع بھی آتی ہے، وہ ہے تجارن. کیا ہے؟ تجارن. اور تجرن بھی آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں لکھ رہا ہوں. ایک آتی ہے آپ کی تجار، تو آپ کو معلوم ہو گئی، اور سب سے زیادہ وہی استعمال ہوتی ہے. البتہ کبھی کبھار جو ہے یہ والی جمع بھی استعمال ہوتی ہے کتابوں میں. مثلا تجرن آپ یاد رکھ لیجیے. تجرن، تاجیم اور راد و پیش رن، تجرن. تو یہ بھی استعمال ہوتی ہے تجرن بمعنی تاجر. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں تاجر دین یا تاجر سیاست، ایسا آدمی جو کسی ذمے کی پرواہ نہ کرتا ہو. تاجر سیاست، سیاسی تاجر یعنی جو ذمے کی پرواہ نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو ذمہ وغیرہ دیا ہو تو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو، اس سے بے پرواہ ہو. تاجر ذمت یا تاجر سیاست. اس کے بعد ہے آپ کا دوسرا لفظ. کیا ہے؟ الثوب. الثوب. ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو، ہے نا؟ کپڑا. اس کی جمع کیا آتی ہے آپ کو؟ ثیاب. نہیں، ثیاب آتی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ہے نا سورہ مدثر میں. اور اپنے کپڑوں کو جو ہے کیا رکھا کریں؟ پاک رکھا کریں. پاک رکھا کریں. اسی میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو اس تیسری والی آیت میں اس تیسری والی آیت میں ایک عجیب نقطہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. آپ اس کی ترتیب کو الٹ دیں تو پھر بھی آپ کو وہی حروف جو ہے حاصل ہوں گے. مثلا میں لکھ رہا ہوں آیت
و ربک فکبر، ہے نا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو اس کبر کو اگر آپ الٹا کریں تو کیا نکلتا ہے الٹا کر کے ترکیب، ہے نا، حروف کیا بنتی ہیں، را، با اور کاف. کبر کا الٹا کرے تو ربا کا، تو ربا کا الٹا کر کے بھی. تو یہ سملیرٹی جو ہے کچھ حروف میں، کچھ قرآن کے الفاظ میں جو ہے اس طریقے سے ہوتی ہے. تو صوبن کا آپ نے لکھ لی جمع تیاب، ہے نا. ارے یہ بند کیا کرو یار، مائک بند کیا کرو. کہتے ہیں صوبن ادبیون، کیا کہتے ہیں، صوبن ادبیون. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اسلوب، کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، طریقہ کار. صوبن ادبیون، بار بار میں لکھ رہا ہوں، صوبن ادبیون، الف کے اوپر حمزہ ہے، ادبیون اس کا مطلب ہوتا ہے اسلوب. ادبی کپڑا، ادبی اسلوب، یعنی لٹریچر کے اندر جو اسلوب ہوتا ہے اس کو جو ہے صوبن ادبیون کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک خاص انداز ہوتا ہے لٹریچر کے اندر. آپ کے عربک لٹریچر کا الگ ایک طریقہ ہوتا ہے، مختلف پوائٹس کا اور مختلف نثر نگاروں کا جو اپنا اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو صوبن ادبیون کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویب سائٹ ہے المعانی.com، اس میں آپ کو بہت ساری ڈکشنریاں مل جائیں گی. ALMAANY.com، اس کی اپلیکیشن بھی آتی ہے پلے اسٹور پر اور ویب سائٹ بھی ہے اس کی. تو اس میں آپ کو بہت ساری ڈکشنریز مل جائیں گی. سب سے بہترین جو ہے عربک ٹو عربک ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں عربی سمجھنے کی. پھر عربی سے عربی جو ہے آپ کو الفاظ وہاں پر بے شمار مل جائیں گے. کوئی لفظ آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو وہاں پر جو ہے اس کے سارے متعلق چیزیں مل جائیں گی. ابھی میں لاسٹ والے جو 5 منٹ بچیں گے اس میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال دکھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو آپ مجھے یاد دلائیے گا. تو یہ المعانی کیسے دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا یہاں پر حرف شمسی، وہ ہے دال. اس سے ہے انہوں نے مثال دی ہے دیکو. دیکو کیا بتایا تھا، مطلب مرغا. مرغا. اس کی کیا جمع آتی ہے، دیوکن. اچھا، وہ ایک حدیث مشہور ہے کہ صبح جو ہے مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور گدھا جو ہے شیطان کو دیکھ کر وہ چلاتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے. تو مجھے جو ہے آپ سے چاہیے اس حدیث کی تحقیق، آیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. کیا دیکھیں گے، انشاءاللہ. ہاں یہ دیکھیں گے آیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کس درجے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ مرغے کا مرغی کیا آتا ہے، دجاجہ. دجاجہ. اب آپ مرغے کھاتے ہیں یا مرغیاں، ادیک دونوں کھاتے ہیں. کوکر تو شوا کا ماران کوشرو تو ان کوکر تام یلا زال سے جی ہاں. پرانہِ وقتہٕ ٲسۍ نہٕ گرِ آسان کۄکر، پتہٕ ٲسۍ نہٕ کۄکر ماران. اچھا ہاں، سُہ پرون وقت مۄکلیو، آز کتہِ گرِ رچھنو. یُس آز نہٕ چھُ فاسٹ فاروٲڈ زمان. یُس نہٕ حظ انڈے ٲس دِوان کینٛہہ. اچھا اچھا. الذهب سے مراد ہے گولڈ آپ کا، ہے نا، گولڈ سونا. گولڈ. الذهب، تۄہہِ فرمو نہ حظ دیٖکُن، ہاں ادیکو. اس کے متعلق ایک حدیث آئی ہے نا، لا تصب الدیک فإنه یوقظ للصلاة. ہاں یہ کس میں ہے یہ حدیث، ہم نے سنا ہے بس پتہ نہیں کہاں سے. اچھا اس کی تحقیق کریں گے یہ کس میں ہے، یہ کس کتاب میں. ٹھیک ہے نا. کوئی کھانا تو نہیں کھا رہا، کھانے کی آواز آ رہی ہے اس میں سے. چوئنگ کی جو ہے آواز آ رہی ہے. چلو، الذهب کے معنی گولڈ، تو قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا الذهب، ہے نا.
बताओ एक जगह जहाँ पर ज़हाबुन इस्तेमाल हुआ है या अज़्ज़हाबु, बताओ भाई हाफिज साहब, अज़्ज़हाबु कहाँ आया है زين कुरान में? हाँ زين للناس हम्म زين للناس الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب मिन अज़्ज़हबि वल फिद्दा, जी लोगों के लिए ये सारी चीजें जो है मुज़य्यन की गई हैं, जिनमें से एक चीज जो है फरमाया सोना। हदीस में आता है लौ काना लिब्न आदम वादियान मिन अज़्ज़हबि वल फिद्दा, इब्न आदम के लिए अगर दो वादियां हों सोने और चांदी की, मिन अज़्ज़हबि वल फिद्दा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ये सबसे प्रेशियस जो है मानी जाती हैं आम लोगों में जो अवेलेबल है, और ऐसे भी प्रेशियस जो है मेटल्स और नॉन एलिमेंट्स है। तो सबसे ये तो फरमाया लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन अज़्ज़हबि वल फिद्दा, इब्न आदम को अगर दो वादियां जो है मिल जाएं सोने और चांदी की, लब्तगा सालिसा, अल्लाह की यकीनन जो है वो तीसरी तलाश करेगा। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तराब, और इब्न आदम की जो है भूख पेट इसको सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है, अलबत्ता अल्लाह ताला जिस पर चाहे तवज्जो कर सकते हैं तो उसके दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। ज़हाबुन की जमा आती है अज़हाब, अगर बहुत सारे अक़साम के गोल्ड्स हों या बहुत सारी चीजें तो अज़हाब। और कल खुबजुन की जमा भी जो है मैंने लिखी थी फिर आपको भेजी थी, खुबजुन की जमा भी जो है अखबाज आती है, कोई पूछ रहा था कल, तो खुबजुन की जमा भी अखबाज आती है, अखबाज। ये जो ज़हाबुन है इसकी जमा भी अज़हाबुन। अज़हाबुन, ठीक है ना। और ज़ुहूबुन भी आती है एक और जमा इसकी, ज़ुहूबुन, तो लिख लिए दोनों। ज़ुहूबुन, अज़हाबुन है और ज़ुहूबुन है जी। अज़्ज़हाबुल अस्वद कहते हैं पेट्रोलियम को, इसको पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। अज़्ज़हाबु अल अस्वद, इसको अन्यक्तु असल में कहते हैं अरबी में, लेकिन अज़्ज़हाबु अल अस्वद भी कहते हैं, काला सोना पेट्रोलियम। और अरबों के लिए तो यही सोने की हैसियत रखता है ना, अरबों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। अज़्ज़हाबु अल अस्वद, ये कहते हैं आपके अन्यक्तु को, अन्नक्तु या अन्यक्तु ये पेट्रोलियम के माना में, बल्कि अन्निफ्तु, सॉरी निफ्तु नहीं है, अन्निफ्तु है, अन्निफ्तु पेट्रोलियम, अन्निफ्तु ये खौफ नहीं है, फा है, फा है अन्निफ्त, नून के नीचे जेर, अन्निफ्तु पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है ना, अगर छोटा हो तो जी जी हजरत। उसको जूम कर लिया करे, वो दिखेगा। तो अज़्ज़हाबु अल अस्वद ये कहते हैं अरब पेट्रोलियम को, ठीक है ना, अन्निफ्त को। दूसरा है अज़्ज़हाबु अल अबयद, व्हाइट सोना, बताओ किसको कहते होंगे? अज़्ज़हाबु अल अबयद, सफेद मार्बल, सोना। हाँ, मार्बल, प्लैटिनम, अज़्ज़हाबु अल अबयद ये कहते हैं प्लैटिनम को। प्लैटिनम क्या है आपका, बताओ भाई, प्लैटिनम मेटल, प्रेशियस मेटल। हाँ एक प्रेशियस मेटल है। जी, इसके बाद जो है रॉ है आपका हर्फ शमसी, तो इससे अर्रजुलु, अर्रजुलु, रजुल किसे कहते हैं? आदमी आदमी, इसकी जमा क्या आती है? रिजाल। रिजालुन। रजुलुन आया है कहीं कुरान में? अरे रजुलुन आया है कुरान में कहीं?
جی جی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جی وہ رجال ہو گیا، رجل پوچھ رہا تھا. ہے رجل کہیں قرآن میں حافظ صاحب؟ تقریباً نہیں ہے، جی نہیں، تقریباً نہیں ہے میرے انداز سے، جتنا ہمیں یاد ہے اس اعتبار سے نہیں ہے. رجلن تو اس کی جمع آتی ہے رجالن. الرجل الذکر البالغ من بنی آدم. رجل لیکن کہتے ہیں جو بالغ آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، نابالغ کو نہیں رجل کہہ سکتے. نابالغ کے لیے ولد اور طفل وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جوانی کہاں تک ہوتی ہے آدمی کی؟ 40 سال تک. 35 یا 40 سال تک. عند ابی حنیفہ والشافعی رحمہم اللہ. کچھ ذہن میں آیا تھا میرے. ہاں، اس رجلن سے جو ہے آپ کا ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، وہ ہے رجلن. کیا ہے؟ رجلن کے معنی جی پیر. تو رجلن ہے، سپیلنگ تو دونوں ایک ہی کی ہوگی، ہجے دونوں ایک ہی کی ہیں. مثلا میں الف لام کے ساتھ وہ بھی لکھتا ہوں، الف لام را جیم اور لام. تو ہجے سیم ہے لیکن فرق جو ہے وہ حرکات سے ہوگا. یہ را پر جو ہے رجل میں زیر ہے اور جیم پر جزم ہے اور لام پر تو پیش ہے ہی. تو الرجل اس کا معنی جو ہے فٹ، پیر. آپ کا پیر، فٹ، پیر، ٹھیک ہے نا. الزہرت اس کے بعد ہے زہرت کے معنی پھول. پھول. غلاب کو کیا کہتے ہیں؟ غلاب کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ رحمان. ہاں، وردتن. وردتن. کیا ہے سورہ رحمان میں؟ فکانت وردتن کالدہان. دھیان. تو غلاب کی طرح آسمان جو ہے ہو جائے گا. فکانت وردتن کالدہان. تو زہرتن آپ کے پھول کو کہتے ہیں، کسی بھی پھول کو جو ہے زہرتن کہہ سکتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے ازہارن. ازہارن زہرتن کی جمع ازہارن آتی ہے. یہ میں لکھ دیتا ہوں، ازہارن. یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، الف پہ حمزہ، ازہارن، ٹھیک ہے نا. زہرتن کی جمع ازہارن. فلاز، فلاز. ٹھیک، ازہارن، زہرتن. جی اس کے بعد کیا ہے؟ سماکو. السمک. السمک. سمک کہتے ہیں آپ کی مچھلی کو، مچھلی. مچھلی کو. جی السمک کے معنی مچھلی. اچھا، سمک سے اس کی جمع آتی ہے اسماکن. اسی طرح ازہارن کی طرح اسماکن مچھلیاں. السمک کی جمع آتی ہے اسماکن. سمکن آیا ہے کہیں قرآن میں؟ رجلن جی 2 جگہ آئے ہیں. رجلن، من اقصى المدینہ. ہاں صحیح. اور سورہ قصص میں بھی ہے جی. اچھا، آفتاب سے یہی ڈھونڈ رہے تھے ہم، تو آگے نکل گئے. قال ذہن میں آ گیا رجل سورہ جلدی. یاسین میں بھی آیا ہے نا، یاسین میں بھی جی تو جی ہے، ہم جی تو روز پڑھتے ہیں یاسین میں. وجاء رجل من اقصى المدینہ. تو جی جی سارے سوئے ہوتے ہو کیا؟ وستادی تھا یا سو رہی یاد؟ تو سمکن ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا. سمکن کی جمع کیا بتائی؟ اسماکن. اچھا، یہ سمک سے ریلیٹڈ جو ہے ایک حدیث. شور کیوں بھائی، شور کیوں، شور کیوں، شور کیوں؟ بند شور کہاں پہ میوٹ کرو؟
15 ہے. مولوی صاحب سب میوٹ کیجیے. وہی کر رہا ہوں. جی اللہ کے بندو اس کو میوٹ رکھا کرو نا. میں نے کتنی بار بولا ہے گھر کے ادھر ادھر کہیں پڑھا کرو, کمرے میں نہ پڑھا کرو جس میں شور ہوتا ہو, ڈسٹرب ہوتا بہت. تو ذا السمکو آپ کی مچھلی کو کہتے ہیں, جمع اس کی آتی ہے اسماکن. ٹھیک ہے نا. تو جی سمک سے ریلیٹڈ مجھے یاد پڑا تھا کچھ. ہاں وہ ایک حدیث جو ہے حدیث کے طور پر لکھی ہوتی ہے, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ جو ہے مچھلی نا پنجرے کے اندر ہوتا ہے. تو اس قول کے بارے میں بھی آپ تحقیق کریں گے کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں. تو دو ہو گئی آپ کی تحقیق کے لیے, ڈھونڈنی ہے آپ کو, تلاش کرنی ہے حدیث ہے نہیں. ایک وہ مرغے والی بانگ کی ہو گئی, مرغے اس والی. کی اذان کی, فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. اور یہ دوسری والی ہو گئی, مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی کے اندر ہے نا, مچھلی پانی کے اندر. تو السمک کو اس کی جمع آتی ہے اسماکن. شارک کو کہتے ہیں آپ سمک القرش. کیا کہتے ہو شارک کو؟ سمک القرش. قرشی. قرش قاف کے زیر, سمک القرش, سمک القرش. اور یہ جو مچھلی فروش ہوتا ہے, مچھلی بیچنے والا, گاڈ کنن وول ہے. تو کیا چھو ونان سو لفظ اکھ ٹپیکل لفظ یمن, گاڑ ہوں. ہاں تو اس کو سماکن کہتے ہیں, سماکن. جیسے روٹی بیچنے والے کو یا روٹی بنانے والے کو جو ہے خبازن کہتے ہیں. تو یہ جو پروفیشنز کے نام آتے ہیں یہ آپ کے فعالن کے وزن پر آتے ہیں اکثر. تو یہ خبازن, نان بائی آپ کا خبازن. اسی طرح لوہار جو ہے اس کے لیے حدادن, لوہار حدادن. اور عطر فروش جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ عطارن. عطار. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ کیا ہے, جہاد نہیں آتا بے آہ بے آہ. سحرگاہی, بے آہ صبح. بے آہ صبحگاہی یا سحرگاہی جو کچھ بھی ہو. تو شین سے ہے الشمس. الشمس کے معنی سن. ہاں سورج. سورج جب سورج. غروب ہو جاتا ہے تو باقی سارے غائب ہوتے ہیں. ایسے تو ہمارے سائنس اسٹوڈنٹ زیادہ جانتے ہوں گے, اگر میں کچھ اس میں لب کشائی کر دوں تو غلطی ہو جائے گی تو پکڑا جاؤں گا. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ ہماری ملکی وے گیلیکسی جو ہے اس میں دیگر سنز ہیں ہمارے سولر سسٹم کے سن کی طرح یا کیا ہیں وغیرہ. تو وہ تو آپ کے فزکس اسٹوڈنٹس ہی بتا سکتے ہیں, ایسٹرونامی کے اسٹوڈنٹس. تو لیکن شاعری میں جو ہے انہوں نے, شعراء نے شمس کی جو ہے جمع استعمال کی ہے شموسن. کیا شموسن. ایک شاعر کہتا ہے اپنے بادشاہ کی تعریف میں کہ کأنک شمسن من شموسها, کہ آپ جو ہے ان سورجوں میں سے ایک سورج ہو. اذا طلعت لم يبد منهن شمس, کہ جب آپ طلوع ہو جاتی, کہ جب آپ کا سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان سورجوں میں سے کوئی بھی آفتاب جو ہے دکھائی نہیں دیتا. تو وہاں پر شموس شاعری کے اندر شاعر نے استعمال کیا ہے. صاد ہے پھر آپ کا حرف شمسی صدر. الصدر, صدر کے معنی سینہ. سینہ. جی اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اب میں صدور. دور. یہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں آج. صدور, ٹھیک ہے نا. صدر الکلام آپ کہتے ہیں شروع کلام کو بھی, صدر الکلام کہتے ہیں نا. قال جی. فی صدر کلامی ہی, اس نے جو ہے مقرر نے اپنے شروع کلام میں کہا. تو صدر الکلام, صدر الکلامی, ٹھیک ہے نا, شروع کلام. ضاد سے ہے ضیف. الضاد من ضاد الضیف. ضیف کے معنی مہمان. مہمان. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ضیوف. 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 جی ضیوف, یہ میں لکھ رہا ہوں, لکھ لیا میں نے ضیوف.
تو ضعیف کا لفظ آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، بتاؤ کہاں آیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤ ضعیف کا لفظ قرآن میں ضعیف کہاں ہے؟ ابراہیم جی، ہاں فی ضعیف ابراہیم آیا ہے جی. هل اتاك جی سلوکاش. هل اتاك ضعیف حدیث ابراہیم. ضیف ابراہیم، کیا آپ کے پاس جی ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی خبر پہنچی؟ وہ ان کے پاس آئے تھے فرشتے انسانی صورت میں، تو جمع ضیوف آتی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا خوب جو ہے اکرام کرنا چاہیے. خوب مہمان یت گژھن درک کھسن کیا، عموماً شہر والے مزاج مہمان کو دیکھ کر جو ہے پچھتاتے ہیں، مہمان کیوں آیا، کھانا کھلانا پڑے گا اس کو. شہر والوں کے اندر یہ کمی ہے ہمارے اندر. الطالب اس کی جمع آتی ہے طلاب. الطالب کے معنی طلب کرنے والا، لیکن یہ خاص ہو گیا ہے طالب العلم کے ساتھ، علم کا طلبگار. تو یہ کسی بھی چیز کا طالب ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا استعمال ہوا کثرت استعمال کی وجہ سے اب طالب جو ہے طالب العلم کے لیے آتا ہے. ظا سے ہے الظہر، ظہر کے معنی قمر، کمر، اس کی جمع آتی ہے ظہور. ظہور، ظہور آیا ہے، ظہور قرآن میں کہیں، ظاہر بھی آیا ہے قرآن میں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی ہم نے آپ سے وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا. ظہور بھی آیا ہے قرآن میں، اس کی جمع بتاؤ کہاں آیا ہے؟ بتاؤ بھائی حافظ صاحب. ظہور وہ ہے نا جب قالوا بلا جہاں پر ہے، قالوا ہے نا الست بربکم، اس سے پہلے آیتیں ہیں نا، ہم نے آدم کی ظہور سے جو ہے ان کی ظہور سے یہ نکالی ذریت ان کی وغیرہ، وہاں پر ہے ظہور. چلیے دیکھ لیجیے اس گا. آیت میں بھی ہے نا مجھے جہاں پر ہاں کہاں پر؟ ذکر ہے کہ ان کا سونا اور چاندی ان کو تپایا جائے گا. وَيُحْمَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہی ہے نا حافظ صاحب؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ جس روز ان کا سونا چاندی تپایا جائے گا جہنم میں، اور اس سے ان کے پیشانیوں کو اور دونوں پہلوؤں کو اور ان کی کمروں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا یہ لو جو تم جمع کیا کرتے تھے. ہاں تو اس میں بھی عجیب نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ انہی تین چیزوں کو، انہی تین اعضاء کو کیوں داغا جائے گا؟ کیونکہ جب اس کے پاس غریب آتا تھا، فقیر آتا تھا، امساس ڈکس کھسان گینے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد منہ موڑتا تھا اس سے، تو پشت دکھاتا، تو پہلے تو اپنے جنوب جو ہے یعنی سائڈ جو ہے اس کی طرف کرتا تھا، اور پھر پشت جو ہے غریب کی طرف کرتا تھا، تو انہی تین چیزوں کو داغا جائے گا. اچھا اس کے بعد لام سے اللحم، تو یہ بھی آپ کا لام حرف شمسی ہے، اللحم آتا ہے، لحم، اللحم یعنی گوشت، گوشت. اس کی جمع آتی ہے لحوم. تو دونوں قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہاں لحم الخنزیر حرام کیا گیا ہے. اور یہ صرف لحم ہی نہیں ہے بلکہ خنزیر کے جتنے بھی اعضاء ہے، خنزیر نجس العین ہے بھائی. کیا ہے؟ خنزیر نجس العین ہے، خنزیر کا ہر عضو جو ہے وہ نجس ہے، خنزیر نجس العین ہے. اس لیے عمومی فتویٰ ہے کہ اس کی کسی بھی چیز سے جو انتفاع جائز نہیں ہے. پھر کچھ اس میں مختصر کچھ تفصیل ہے باہر کیا، یہ اس وقت یہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. اچھا لحوم اس کی جمع آتی ہے، لحوم بھی قرآن میں آتا ہے. مثلا وہ سورہ حج میں شاید آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہے نا، اللہ کے پاس جو ہے ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. نون سے ہے النجم، النجم کے معنی تارا، ستارہ، تو اس کو پتہ ہے آپ کو، اس کی جمع آتی ہے نجوم. جی تو یہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد جو ہوگا انشاءاللہ کل. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.